بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ٹرمپ بہادر عدالت اور مودی پر برہم ہے اور بھارت کا دورہ انہوں نے منسوخ کر دیا۔ امریکہ میں بہت ہلچل ہے ٹیرف کے حوالے سے، لیکن دنیا میں بھی اس کی ہلچل ہے ٹیرف کے حوالے سے۔ تو امریکن عدالت نے کیا فیصلہ کیا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ابھی مارکہ حق کی یادگار اسلام آباد میں تعمیر کی جا رہی ہے۔ بھارتی میجر گرفتار، کیوں اور کہاں سے؟ 32 صوبے کے بلدیاتی نظام، یہ سارے معاملات جو ہے زیر بحث لاؤں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ 32 صوبے، یہ بحث چل رہی ہے خاصے عرصے سے کہ 12 صوبے بنا دیے جائیں پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ میاں عامر صاحب جو بڑے ایک ریسورسفل پرسنالٹی کے مالک ہیں اور پنجاب گروپ کے چیئرمین ہیں، لاہور کے میئر رہ چکے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے کل میں گورنر پنجاب یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی ان کے چانسز ہیں۔ کب اور کیسے، اس میں کتنا وقت لگے گا، یہ فی الحال نہیں کچھ کہا جا سکتا۔ یعنی وہ اس لیول کے بندے ہیں، انٹرنیشنلی فگر ہیں، کاروباری آدمی ہیں، بڑے مضبوط ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں صحافیوں کو بلا کے میڈیا کو یہ بتایا کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ 32 صوبے ہیں۔ اب ان 32 صوبوں کو ڈیوائیڈ وہ کیسے کر رہے ہیں؟ انہوں نے پہلے تو اس کے دلائل کیا دیے۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ بھارت نے باری باری آئین میں ترمیم کر کے مختلف صوبے بنائے اور مسائل حل کیے، اور جو بھی بڑی آبادی والے ملک ہیں وہاں ایسا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں تک آسانیاں پیدا کی جا سکے، لوگوں کے لیے ریلیف مہیا کیا جا سکے۔ پھر انہیں چین کی بھی مثال دی کہ چین میں بھی صوبے بنائے گئے اس لیے تاکہ لوگوں سے زیادہ اچھا رابطہ کیا جا سکے۔ اور پھر یہ بھی دلائل دیے انہوں نے کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں پر جاگیردار، سرمایہ دار، صنعت کار اور جو ریسورسفل طاقتفل لوگ ہیں، خاندان، وہ اس پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ اگر 32 صوبے ہوں گے تو عام آدمیوں کو بھی چانس ملے گا۔ اس کو آپ دلیل کو مان سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اصل میں یہ فارمولہ وہی ہے جو انگریز کا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ وہ کہتے ہیں جب آبادی زیادہ ہے تو اس کو ڈیوائڈ کریں، صوبے بنائیں، لاہور کو الگ صوبہ بنائیں، پنڈی کو الگ بنائیں، قصور کو الگ بنائیں، فیصل آباد کو الگ بنائیں۔ انہوں نے بالکل تقسیم کیا۔ وہ کہتے ہیں 10 صوبے پنجاب کے بنائے جائیں، سندھ اور کے پی یعنی خیبر پختونخوا کے 7 صوبے بنائے جائیں، اور بلوچستان کے 8 صوبے بنائے جائیں تو مسائل آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری رائے بھی موجود ہے، جو جمہوریت اور جمہوری اقدام کے حامی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل مسائل کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں منتخب حکومتیں آتی ہیں تو بلدیاتی اداروں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لہٰذا مسائل کا حل گلی محلے تک پہنچانے کے لیے، عام آدمی تک ریلیف پہنچانے کے لیے بلدیاتی نظام قائم کیا جائے، اور مضبوط بلدیاتی نظام تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، نہ صوبے بنانے پڑیں گے، نہ کوئی اور مسئلے مسائل ہوں گے۔ تو یہ مسئلے مسائل اب سامنے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر خان، انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے استعفے نہیں دے رہے۔ میں نے کل عرض کی تھی نا کہ چانسز موجود ہیں، پیٹرن ان چیف کہہ رہے ہیں کہ سب کو استعفے دلوائیں گے اور تاکہ حکومت کے لیے نیا بحران پیدا کرے، لیکن بیرسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب کی کتنی بات سنی جاتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، ان کی کیا پوزیشن ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 25 قائمہ کمیٹیوں کے افراد نے اسپیکر تک استعفے پہنچا دیے ہیں، اور کل جو نیا ہفتہ شروع ہوگا اس میں 20 اور بھی پہنچا دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے آہستہ آہستہ دباؤ بڑھائیں گے، لیکن ہم اسمبلی سے باہر نہیں آ رہے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ پیٹرن ان چیف کیا کرتے ہیں، جب ان کا ویٹو آئے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ تو آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے۔ ان کی عادت جو ہے وہ یہی ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، بلکہ انہیں کہا تھا
کہ جب مجھے اقتدار سے نکالا جائے گا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا، تو وہ خطرناک ہوئے ہیں۔ علیمہ خان کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ حکومت ان سے خوف زدہ ہے، اس لیے ان کو باہر نہیں آنے دے رہی۔ تو یہ معاملات ہیں اور وہ خوف ہوئے ہیں، بالکل دباؤ انہوں نے قائم کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مارکہ حق کی۔ مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے کہ اس نے بھاری بھرکم بھارت کو شکست دی، فیلڈ مارشل کا خطاب ملا سپہ سالار کو، اور دنیا اس بات کے قائل ہو گئی کہ پاکستان جو ہے ایک مضبوط ملک ہے، اس کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں، اور اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے کی آنکھ نکالی جا سکتی ہے۔ تو اس کامیابی پر اسلام آباد میں ایک باقاعدہ بڑی خوبصورت سی یادگار بنائی جا رہی ہے، جہاں وہ آپریشن جو تھا نا مرسوس، تو وہ قرآنی آیات کے مطابق وہاں پہ اس کی تشریح بھی کی جائے گی، باقی چیزیں بھی ہوگی، اس آپریشن سے بارے میں آگاہی دی جائے گی اور ایک یادگار بنائی جا رہی ہے، اور اچھی بات ہے، زندہ قومیں بناتی ہیں، یاد رکھتی ہیں اپنی چیزوں کا۔ اب بات کرتے ہیں بھارتی میجر گرفتار ہو گیا، پاکستان نے کیا، پاکستان کے خفیہ اداروں نے کیا۔ وہ جاسوسی کر رہا تھا، کہاں جاسوسی کر رہا تھا، کس شہر میں کر رہا تھا؟ تو جناب پشاور میں وہ موجود تھے، اور ان کا نام ہے دل بہار سنگھ۔ اور کیسے کام کر رہے تھے وہ؟ خفیہ اطلاعات کے بعد فورسز نے کارروائی کی اور ان کو پکڑ لیا۔ تو وہ مسجد کے ایک امام بنے ہوئے تھے۔ کون؟ دل بہار سنگھ، میجر بھارتی فوج بھارت کے، یعنی ڈائریکٹ مداخلت۔ اور ان کا نام کیا تھا؟ کوڈ ورڈ میں جو ان کا نام استعمال کیا تھا وہ داؤد شاہ تھے۔ وہ دل بہار سنگھ داؤد شاہ بن کے امام مسجد بنے ہوئے تھے۔ خفیہ اداروں نے اطلاع دی، ان پر نشانی لگائی، ان کے آنا جانا چیک کیا، ان کی مصروفیات چیک کی، اور آخر ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ پشاور سے گرفتار ہوئے۔ آپ بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ عدالت پر برہم ہیں، مودی پر برہم ہیں، اور انہوں نے بھارت کا دورہ ملتوی کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، بلکہ کئی ویلاگ میں سب دوست کہہ چکے ہیں کہ ایک کانفرنس ہونے والی ہے بھارت میں، جس میں امریکی صدر نے جانا تھا اور بھارت نے میزبانی کرنی، تو 3 ملکوں کی یہ تھی کانفرنس۔ تو اس میں اپنی مصروفیات کا بہانہ کر کے ٹرمپ نے انکار کر دیا جانے سے۔ دوسری جانب شنگھائی کانفرنس میں مودی صاحب بھی پہنچ گئے، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی پہنچ گئے۔ یہاں تنقید کی جا رہی ہے کہ ملک جو ہے سیلاب کی زد میں ہے، بارشوں کی زد میں ہے، یہاں سیلابی پانی کی اور بارشوں کی حشر سمانیاں جاری ہیں، اور وزیر اعظم سیر پہ چلے گئے۔ یہ سیر پہ نہیں گئے، یہ ایک بڑا اہم مشن ہے، اور یہاں جانا بڑا ضروری تھا شنگھائی کانفرنس میں، اور اب کی اس دفعہ اس کی صدارت کا انتخاب بھی ہونا ہے، جس کا بھارت بھی امیدوار تھا۔ تو وہاں واک اوور تو نہیں دیا جا سکتا، پاکستان کو ہونا وہاں ضروری تھا۔ پھر چین نے جس انداز میں ریڈ کارپٹ باقاعدہ استقبال کیا پاکستان کے وزیر اعظم کا، شہباز شریف کا، اس کے مقابلے میں مودی کو انہوں نے لفٹ نہیں کرائی۔ تو مودی سہمے ڈرے ڈرے اس کانفرنس میں شامل ہیں۔ ابھی وہ چاہتے تھے کہ وہ شنگھائی کانفرنس کا، شنگھائی تعاون کانفرنس کے اگلے صدر بن جائیں۔ تو اب دیکھیں ابھی جب الیکشن ہوگا تو کون سامنے آتا ہے اور کیا بنتا ہے۔ چانسز تو ان کے نہیں ہیں، لیکن ٹرمپ نے غصہ نکالا ہے۔ ایک تو مودی صاحب سیز فائر میں ٹرمپ کے کردار کو نہیں مان رہے، دوسری طرف مودی سرکار پر ٹرمپ نے ٹیرف بڑھا دیا 50%، ان کی معیشت کو مردہ معیشت قرار دیا تھا اور وہ مردہ ہونے لگی ہے۔ وہاں بحران پیدا ہو گیا روزگار کا، اور معاشی صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ اور ٹرمپ کی ایک عدالت نے، یعنی امریکی عدالت نے یہ کہا کہ یہ جو ٹرمپ ٹیرف میں اضافہ کر رہے ہیں، اور جو اپنا یعنی ایگزیکٹو آرڈر سے، یہ ان کا حق نہیں ہے، لہٰذا وہ عدالت میں بھی ناراض ہے کہ میں امریکہ کی معیشت کی بحالی کے لیے، امریکی لوگوں کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے کام کر رہا ہوں، اور عدالت نے ایک غلط فیصلہ دیا۔ تو اس پہ بھی برہم ہے، اور مودی سرکار پر بھی برہم ہے۔ اور مودی سرکار پہ تو ایسا برہم ہو کہ جب یہ کانفرنس میں نہیں جائیں گے، ایک بڑا ملک جو سپر پاور کہلاتا ہے، تو پھر سمجھ لو مودی جی دی منجی ہو گئی پچھلے اندر۔ تو یہ معاملات بہت گڑبڑ ہیں، اور مودی صاحب ابھی پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے، اور ابھی انہیں دھچکا لگے گا شنگھائی تعاون کانفرنس کا بھی۔ اچھا، اب جو بات کریں کہ سیلاب اور بارشیں وہ تک جاری ہے۔ محکمہ موسم یاد نے الرٹ جاری کیا تھا۔ لاہور میں پارک ویو کا بڑا مسئلہ بنا ہے جو علیم خان کی ہے، لیکن علیم خان اس میں شامل ہیں۔
کوشش کر رہے ہیں وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں میں نے تو بند مارنے کے لیے جو رقم مانگی گئی تھی وہ بھی میں نے ایک بڑی رقم ادا کی تھی، لیکن سوال یہی ہے کیا ان سب کو ایک کالونی بنانے والے صرف علیم خان نہیں، باقی بھی کالونی ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دریا کا کنارہ ہے یا کسی وقت بھی دریا اپنا حق واپس مانگ سکتا ہے چاہے اس میں پانی نہیں ہے۔ ٹرمپ صاحب اس بات پہ بھی ناراض ہے کہ پاکستان کے لیے مصیبت بھارت نے فراہم کی ہے، یعنی آبی دہشت گردی کی ہے، وہ بھی یہ مان رہے ہیں۔ انہوں نے ایک تقریر میں ایک جگہ کہا ہے کہ جناب یہ سارا پانی جو ہے بھارت نے چھوڑا ہے اور پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، اس کے زراعت کو تباہ کرنے کے لیے، اس کو مشکلات میں مبتلا کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن پاکستان میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ ہر بحران سے نپٹ لیتا ہے، وہ اس بحران سے بھی نپٹے گا۔ تو ٹرمپ اس بات پہ بھی ناراض ہیں، وہ یہ بات پاکستانی موقف کو تسلیم کرتے ہیں کہ ساری مصیبت جو ہے بھارت نے آبی جارحیت کی ہے، اور اس نے پانی پہلے اکٹھا کیا ڈیموں میں، پھر اچانک چھوڑا تاکہ اس کا بہاؤ بڑھ جائے اور پاکستان اسے کنٹرول نہ کر سکے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔